الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى إجلالا وإكراما لحبيبه الكريم الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. رونق اسٹیج عالی قدر حضرت مولانا سید شاہ وحید القادری عارف پاشا صاحب مدد ذلہ العالی، و ناظم اجلاس عالی جناب محمد فہیم صاحب حفظہ اللہ، و داعی اجلاس عالی جناب محمد عبدالحق حاشم صاحب حفظہ اللہ، و جمیع لائق احترام بزرگان محترم اور دانشوران قوم و ملت، مکرم حاضرین و سامعین اور پس پردہ سماعت فرمانے والی عفت ماں ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجیے، لوگو اگر تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی بہن اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان و قبیلے کے لوگ اور تمہارا وہ مال جو تم کمائے ہو اور تمہاری وہ تجارت جس کے ٹھپ ہو جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے اور تمہارے وہ مکانات، رہائش کے مقامات جسے تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی راہ میں تن من دھن کی قربانی دینے سے زیادہ تمہیں عزیز اور پیاری ہیں تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ حضرات گرامی، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 8 ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جس سے انسان کو طبعی طور پر، عقلی طور پر، حسی طور پر لگاؤ رہتا ہے، ان چیزوں سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہ 8 چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں اپنی تمام تر توانائیوں کے صرف کرنے سے زیادہ تمہیں پسند ہیں، محبوب ہیں، تو تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی فاسقوں کو جو راہ حق سے ہٹتے ہیں، طاعت سے روگردانی اختیار کرتے ہیں، ہدایت عطا نہیں فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی راہ میں تن من دھن کی قربانی دینے کی، اپنے اوقات کو صرف کرنے کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود انسان کامیاب نہیں قرار پائے گا جب تک کہ دلیل میں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مع المحبت کو پیش نہ کیا جائے۔ اور اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی بغیر اطاعت و اتباع مع المحبت کے معتبر نہیں قرار دیا گیا ہے، تو اللہ کی راہ میں تن من دھن قربان کرنا بھی
اسی کے ذیل میں آئے گا۔ تو تین باتوں کا گویا کہ تذکرہ ہے، مگر اس میں جامعیت والی محبت ذات رسالت میں آپ کی ہے کہ وہ محبت آئی دل میں تو اللہ کی محبت دل میں رہتی ہے، وہ محبت آتی ہے دل میں تو اللہ کی راہ میں تن من دھن قربان کرنے کی محبت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ خلاصتاً اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ایک طرف ذات رسالت مآب کی محبت ہے، دوسری طرف 8 چیزوں کی محبت ہے، جن میں آباؤکم پہلے باپ، اب باپ کے ساتھ ماں بھی آ گئی، اور اوپر کے سارے اصول میں جتنے رشتے بنتے وہ سب آ گئے، یعنی باپ ہے، دادا ہے، اوپر تک کے رشتہ دار، اور پھر ماں ہے، اب ان کے اوپر تک کی رشتہ داری یہاں جتنے بھی ہے۔ تو باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بھائیوں کی محبت، ذیل میں بہنوں کی بھی آ جاتی ہے، اور شوہر ہے تو بیوی کی محبت، بیوی ہے تو شوہر کی محبت، اور اس کے علاوہ جتنے رشتے ناطے بنتے ہیں وہ عشیرہ میں آ جاتے ہیں۔ یہ رشتوں کے اعتبار سے ذکر ہے، آبا کا ذکر ہے، ابنا کا ذکر ہے، اخوان کا ذکر ہے، ازواج کا ذکر ہے، عشیرہ کا ذکر ہے۔ 5 باتیں تو یہ بیان کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے بارے میں تمہیں خدشہ رہتا ہے کہ کہیں سرد نہ ہو جائے بازار، کہیں ٹھپ نہ پڑ جائے، کہیں خطرات سے دوچار نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا، اور وہ مکانات چاہے وہ مستقل تم کو ملکیت میں ملے ہوں یا عاریتاً کسی نے دیے ہوں، یا اجرت پر تم اس میں رہتے ہوں، کرائے پر رہتے ہوں، لیکن ایک لگاؤ تو پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا تمہارے پسندیدہ مقامات، یہ 8 چیزیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یہ اللہ کے حبیب کی محبت سے تمہارے پاس زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو اللہ کے حکم کا یعنی عذاب کا۔ یہ اللہ پاک کا ارشاد کتنا پرجلال ارشاد ہے، آپ کو ہم کو سمجھا رہا ہے۔ ایک پلے میں ان رشتے ناتوں کی محبت کو رکھ دیا گیا، اور مال کی، تجارت کی، مکانات کی محبت کو رکھ دیا گیا، اور ایک پلے میں ذات خداوندی کی محبت، ذات مصطفی کی محبت، اور حبیب کی وفاداری کے ساتھ اطاعت و اتباع کی دولت، اس کو رکھ دیا گیا، اور حکم دیا گیا ہے اب ذرا دونوں پلوں میں دیکھو ہلکا کون سا پلہ ہے، بھاری کون سا پلہ ہے۔ میزان عدل تو قیامت میں اللہ قائم کرے گا، والوزن یومئذ الحق، وہ دن ہے کہ وزن برحق ہے، تولا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم بروز محشر عدل کی ترازو قائم فرمائیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی انسان پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہے تو ہم اس کو لائیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی۔ میزان عدل تو بروز محشر قائم کی جائے گی، مگر یہاں فرمایا جا رہا ہے تم خود بھی تول لیا کرو، تم خود بھی اس کسوٹی پر پرکھ لیا کرو، اس معیار پر تم بھی اترتے یا نہیں جائزہ لے لیا کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ قل، کہہ دیجئے میرے حبیب، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرما دیجئے میرے حبیب، اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے رشتہ دار، خاندان و کنبے کے لوگ، اور تمہارے وہ مال جو تم کماتے ہو، اور وہ تجارت جس کے ٹھپ ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے، اور تمہارے پسندیدہ مکانات اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی راہ میں مجاہدہ کرنے سے زیادہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا خطرہ خون بہا دینے سے زیادہ عزیز ہے، تو انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ اور کل سن چکے عذاب پوری امت کو برباد کرنے والا حضور علیہ السلام کی امت پر نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا حبیب آپ کے وجود گرامی کی برکت ہے کہ استحصال کا عذاب اس امت پر نہیں آئے گا جو امت کو ختم کر دے، لیکن اللہ فرما رہا ہے اللہ کے حکم کا انتظار کرو، یعنی اگر تم اس معیار پر نہیں اترو گے تو خدا کے قہر سے نہیں بچ سکو گے۔ اور اللہ بے نیاز بھی ہے، زبردستی سے دلوں میں محبت نہیں ڈالتا، تمہیں محبت پیدا کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، آیت کے ختم پر تو ایسا جلال ہے، اللہ انہیں جو رخ مصطفیٰ سے روح گردانی اختیار کرتے ہیں راہ راست پر لانا بھی نہیں چاہتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا،
زمان رسالت مآب کے ان سر پھروں کا ذکر کر کے ہمیں سمجھایا، دیکھو جب ان سے کہا جا رہا تھا آؤ اللہ کے نازل کردہ کلام کی طرف، آؤ ذات رسالت مآب کی طرف، رأیت المنافقین، تو حبیب آپ دیکھیں گے منافقین کو یصدون عنک صدودا، قرآن سے روگردانی اختیار کر نہیں رہے ہیں، صاحب قرآن آپ کے پاس سے کترا رہے ہیں، آپ کی بارگاہ سے ٹکرا رہے ہیں اور رخ پھیر کر جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے میرے حبیب ان کا یہ عالم ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، جب ان سے کہا گیا آؤ ابھی موقع ہے حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، اپنے دلوں میں جو کھوٹ تم نے پالا ہے، بیماری جو تمہارے دلوں کو تباہ کر رہی ہے، فی قلوبہم مرض، دلوں میں جو روگ ہے کہ دل میں محبت نہیں ہے، ظاہراً سر جھک رہا ہے، دل میں محبت نہیں ہے، ظاہراً اطاعت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، یہ اللہ ظاہر کی اطاعت کو نہیں دیکھتا، اللہ دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے یہ چیز کو دیکھنا چاہتا ہے، تو لہٰذا دل محبت مصطفیٰ علیہ السلام سے خالی ہے، آ جاؤ کوئی حرج نہیں ہے، حبیب کا دریا بہہ رہا ہے۔ یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کے رسول تمہاری بخشش کے لیے لب ہلائیں گے اور اللہ تمہارے دلوں کے روگ کو ختم کر دے گا، محبت سے تمہارے دلوں کو آباد کر دے گا۔ کیا اچھا موقع تھا نا، قرآن کہتا ہے لووا رؤوسہم، وہ اپنے سروں کو گھماتے، ورأیتہم یصدون، اور حبیب آپ ان کو دیکھو گے تکبر کرتے ہوئے رخ پھیر کر جا رہے ہیں، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، وہاں بھی فاسق کا ذکر آ رہا ہے۔ برابر ہے حبیب ان کے لیے آپ اپنے رافت و رحمت کے مزاج کے باعث بخشش کے لیے لب ہلائیں یا نہ ہلائیں، اللہ آپ کے ان بے وفاؤں کو جو اپنے سینوں کو آپ کی محبت سے لبریز نہیں رکھتے معاف کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ فاسقوں کو ہدایت دینا نہیں چاہتا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ وہی تو نالائق ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں رہنے والوں پر خرچ نہ کرو، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ بکھر جائیں، منتشر ہو جائیں، یعنی مالدار اہل ثروت جو اہل فقر پر خرچ کر رہے تھے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حبیب پاک کے ارد گرد جو عاشقوں کا جمگھٹا ہے یہ تمہارے خرچ کرنے سے رہ رہے ہیں، خرچ بند کر دو یہ بھاگ جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے میرے حبیب بتاؤ ان نادانوں کو، مصطفیٰ کے محبین پر یہ خرچ کر رہے ہیں تو شاید یہ لنگر چل رہا ہوگا، اس خیال خام میں رہنے والوں کو بتاؤ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ آسمان و زمین کے خزانوں کا وہ مالک ہے۔ حبیب پاک کا رب فرما رہا ہے اللہ خزانے آسمان و زمین کے اپنے دربار میں رکھتا ہے اور انہی خزانوں کی تقسیم کا اپنے محبوب کو مقام بخشا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اے حبیب کسی منگتا کو نہ جھڑکیے، کسی سائل کو محروم نہ کیجیے، اور حبیب پاک علیہ السلام کے دربار میں ان کا جو رویہ تھا دل میں محبت نہ ہونے کے باعث ظاہری عملداری کو اسلام نے کوئی وقعت اور حیثیت نہیں دی ہے۔ یہ کہتے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، ان میں وہ بھی ہیں جو صدقات کے سلسلے میں آپ پر نکتہ چینی کرتے ہیں مصطفیٰ، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر اس میں سے انہیں دیا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر انہیں نہیں دیا جاتا ہے تو خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ راضی ہو جاتے اس عطا پر جو اللہ نے بخشی ہے اور اس عطا پر جو مصطفیٰ نے بخشی ہے۔ اللہ جو دے رہا ہے، مصطفیٰ جو دے رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اس پر اگر یہ راضی ہو جاتے ان کا بھلا تھا، اور یہ کہتے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، ہمیں عنقریب اللہ مزید اپنے فضل سے عطا فرمائے گا اور اس کے رسول عطا فرمائیں گے۔ انا الی اللہ راغبون،
بے شک ہم اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی طرف مائل ہیں۔ یہ کہتے تو اچھا تھا، لیکن یہ ایسا نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ نعمتیں پا کر بھی حبیب یہ آپ کے دربار میں آنے والوں پر خرچ کرنے سے روک رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محبت کے جام جو پی رہے ہیں شاید دنیا کی غذاؤں کی وجہ سے وہ چل رہے ہوں گے، دنیا کے یہ مال و متاع سے یہ پل رہے ہوں گے۔ ان نادانوں کو کیا معلوم میرے حبیب یہ آپ کے وجود پاک کی برکتیں ہیں جو ان کو بھی مل رہی ہے، اور ماننے والوں کے صدقے میں ان کی جھولیاں بھر رہی ہے، اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، انہیں سمجھا دیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان کو یہ بھی سمجھایا، ذرا دیکھو حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تمہارے سروں کا جھکنا تمہارے جسموں کی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دل کا جھکنا ضروری ہے، دل میں محبت ہونا ضروری ہے، باپ سے بڑھ کے ہو، ماں سے بڑھ کے ہو، اولاد سے بڑھ کے ہو، بھائیوں سے بہنوں سے بڑھ کے ہو، بیویوں سے اور شوہروں سے بڑھ کے ہو، سارے خاندان و کنبے سے بڑھ کے ہو، مال و دولت سے بڑھ کے ہو، تجارت سے بڑھ کے ہو، اور سارے کے سارے مقامات سے بڑھ کے ہو، الغرض ساری کائنات سے بڑھ کے محبت رسول پاک دل میں ہو، اور اس محبت کے ساتھ طاعت ہو، تو چھوٹا سا عمل بھی قابل قبول ہے، چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے پاس اجر کا سبب بنتا ہے، اس کو بھی اللہ ضائع ہونے نہیں دیتا۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے کہلوایا، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں، دو بڑے جملے نہیں ہیں، جو مختصر سے کلمے ہیں جس کی ادائیگی زبان پر آسان ہے، اور رحمان کو بڑے پیارے ہیں، محشر میں میزان میں بھاری ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنا ہلکا سا ہے کہ ادا کرنے میں کوئی اس میں بار نہیں ہے، زبان پر کلمہ تو وزندار ہے، ادائیگی میں کوئی بار نہیں ہے۔ فرمایا مختصر سے کلمے عشق و محبت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو قیامت کے اندر جو میزان ہوگی اس کو بھاری کر دیں گے۔ یہ ہے اس کا وزن۔ صرف سبب کیا ہے؟ کلمہ تو یہ ہے اپنی جگہ، مگر اس کے پیچھے محبت ہے میرے مصطفیٰ آپ کی، تو محبت آپ کی جان ہے، اور یہ عمل ایک قالب ہے، تو قالب کے اندر جان ہے، تو جس کی وجہ سے اس کی قدر ہے۔ محشر کے میدان میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے عمل کی طرف قصد فرمائیں گے اور اس کو بکھرے ہوئے ذروں کے مانند کر دیں گے۔ عمل تو ہے لیکن اس میں محبت نہیں ہے، اس میں تعظیم نہیں ہے، اس میں ادب نہیں ہے، اس میں عشق نہیں ہے، اس میں محبت اور تعظیم اور اللہ کے حبیب کی وفاداری نہیں ہے، ایمان کی اس کے اندر قوت نہیں ہے۔ فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کرنے والے، خود کو تھکانے والے اور دہکتی ہوئی دوزخ میں جانے والے۔ تو مطلب کیا سمجھے آپ کہ اعمال کی ظاہری شکل یہ انسان کو اللہ کا مقبول نہیں بنا سکتی، اس میں جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے محبت حبیب کبریا، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، طاعتیں آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا۔ اللہ کے حبیب کی محبت یہ سب سے بڑی نعمت و دولت ہے، اس کے ساتھ اطاعت کی اہمیت ہے، اس کے ساتھ اتباع کی اہمیت ہے۔ یہ دولت کسی کے پاس ہے تو باقی اس کے اعمال کی اللہ کے پاس قدر و قیمت ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کسی شے کی بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا ذرا دیکھو یہ منافقین کے پاس اعمال کے ذخیرے ہیں، اور کیسے ذخیرے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ عمل نہیں کر رہے تھے، عمل کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں آیا ہے سستی کرتے تھے مگر پڑھتے تھے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے سستی سے کھڑے ہوتے تھے، مگر کھڑے تو ہوتے تھے۔ يُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کے دکھانے کے لیے صحیح، مگر نماز تو پڑھتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرمائے إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، نماز پڑھنے کے باوجود منافقین جہنم میں رہیں گے کہ نہیں کہا، بلکہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، فرمایا سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے، فرمایا۔ تو کیا چیز ہے بتاؤ؟ حبیب پاک کی ذات پاک سے بے وفائی ان کو اتنا گرا دی کہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں پہنچے، اور اس کو اللہ سمجھانے کے لیے فرما رہا ہے یحلفون باللہ ما قالوا، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم حبیب پاک کے خلاف جو زبان درازی کرتے ہو،
اس سے باز آ جاؤ، یہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب بڑے رحیم و کریم ہیں، بڑے شفیق و مہربان ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کسی کو سختی سے کہا جائے تم سنبھل جاؤ، حبیب کے خلاف نہ بولو۔ کہتے ہیں یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہم نے کون سی ایسی بات کہی، ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ کفر کا کلمہ بول چکے، حبیب کے خلاف جو الفاظ نکلے اللہ اس کو کفر سے تعبیر کر رہا ہے، کفر کے الفاظ بول چکے۔ وہ ہمّوا بما لم ینالوا، ارادہ اس چیز کا کیا جس کو حاصل نہ کر سکے، حبیب کو شہید کرنے کا ناپاک ارادہ کیا، لیکن اللہ نے انہیں کامیاب ہونے نہیں دیا۔ آگے اللہ فرما رہا وما نقموا، کیوں ناراض ہو رہے ہیں یہ لوگ، کیوں ان کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی ہے؟ وما نقموا، کیا برا لگا ان کو؟ الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی، کہ محتاج و تنگ دست تھے، اللہ نے غنی کیا، مصطفیٰ نے غنی کیا، اللہ اس کے رسول اپنے فضل سے غنی کیے اور ان کی جھولیاں بھر دیے، تو اس کا صلہ یہ دے رہے ہیں کہ حبیب کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ اللہ جلال کے ساتھ فرما رہا ہے، غضب کے ساتھ فرما رہا ہے کہ سنو فإن یتوبوا یک خیر لہم، اگر توبہ کر کے رجوع ہو جائیں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں تو یہ بہتر ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قہر سے ڈرا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، ان آیات بینات کو سامنے رکھیے اور غور کیجئے گا کہ ہمارا پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہمارا پروردگار چاہتا ہے کہ وفاداری مصطفیٰ والی اطاعت ہم کریں، ہمارا پروردگار چاہتا ہے عشق و محبت رسول پاک والی بندگی ہم رب کی کریں۔ اسی لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ اتباع محض عمل کو اختیار کرنے کا نام نہیں ہے، اتباع کا مطلب پیچھے پیچھے چلنا ہے، نقش قدم مصطفیٰ کو دیکھنا ہے اور یہ کہنا ہے میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے قبلہ بنا دیا، وہیں میں نے کعبہ بنا لیا۔ یعنی حبیب پاک علیہ السلام کے ساتھ ایسی غلامی کا رشتہ ہو کہ احترام کے ساتھ ہو، ادب کے ساتھ ہو، یعنی تم برابر چلنے والے بھی مت بنو، آگے بڑھنے والے بھی مت بنو، پیروی کرو، حبیب پاک کے عمل کو دیکھو، مصطفیٰ کے عمل کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو، فرمان کو دیکھو، اس فرمان کی تعمیل کی کوشش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی حبیب پاک نے قربانی نہیں دی، اس سے پہلے قربانی دے کر رب کو راضی کرنے کی کوشش مت کرو۔ حبیب پاک نے روزہ شروع نہیں کیا، اس سے پہلے روزہ رکھ کر رب کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ روزہ نیکی ضرور ہے، مصطفیٰ سے پہلے پیش کرو گے رد کر دیا جائے گا۔ قربانی یقیناً اللہ پاک کے تقرب کا ذریعہ ہے، حبیب سے پہلے تم جانور قربان کرو گے وہ عام گوشت ہوگا، قربانی کا درجہ اس کو اللہ نہیں دیتا ہے۔ قرآن کی آیت کے تحت روایات موجود ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں فاتبعونی کہا قرآن کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو دلیل میں حبیب کی محبت کے ساتھ غلامی کو پیش کرو، تو نتیجہ یہ ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ خوب بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے میرے مصطفیٰ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول پاک علیہ السلام کی۔ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اگر رخ پھیر لیں مصطفیٰ تو اب ان کو سمجھا دیجئے اللہ بے ایمانوں سے محبت نہیں فرماتا۔ یہاں فاسقین کا ذکر تھا، یا کافرین کا لفظ آیا ہے، یعنی اطاعت سے منہ موڑنا، حبیب سے کترانا، یہ فسق بھی ہے، کفر بھی ہے اللہ کی نظر میں۔ فرمایا محبوب کے تعلق سے دل کے اندر کینہ آ گیا، پھر تمہارا کوئی عمل اللہ کے پاس تمہیں مقبول نہیں بنا سکتا۔ اسی لیے رسول پاک صاحب الاولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات بینات کے مضمون کو سادہ زبان میں سمجھایا تاکہ شہری بھی سمجھے، گوارا بھی سمجھے۔ فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام جہانوں سے زیادہ اس کے دل میں نہ ہو۔ حبیب پاک نے اس پورے مضمون کو نہایت ہی آسان پیرائے میں سمجھا دیا کہ محبت حبیب پاک کی صرف ہونا کافی نہیں ہے، ہو بھی تو ایسے کہ ماں باپ کی محبت بھی اس کے سامنے ہیچ ہو، اولاد کی محبت بھی اس کے سامنے ہیچ ہو، خاندان و قبیلے کی محبت بھی ہیچ ہو، کل کائنات کی محبت بھی اس کے سامنے ہیچ ہو۔ یہ ہونا چاہیے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار بابو مدینۃ العلم سے پوچھا گیا آپ حضرات مصطفیٰ کو کیسے چاہتے ہیں؟
یہ بھی تو بتائیے۔ صحابہ کے نمونے بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ سئل علی، حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل بیت نبوت آپ بتائیے، آپ گھر میں رہ رہے ہیں، مصطفیٰ کے لطف و کرم میں پرورش پا رہے ہیں، آپ نے آنکھیں کھولی تو چہرے وضحا کو دیکھا، آپ کو چلنا بھی مصطفیٰ ہی نے اپنی مبارک انگلی پکڑا کے سکھایا تھا، حبیب کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھے تھے، مصطفیٰ کے زبان سے جملے سن کر بولنا سیکھے تھے، ذرا اس لالو پیار کے ساتھ پلے ہوئے ہو، بتاؤ آپ مصطفیٰ کو کس نظر سے دیکھتے ہو، حبیب سے محبت کیسی ہے؟ کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناز کا حق ہے آپ کو، ایک تو مصطفیٰ علیہ السلام کے امزاد بھی ہے، دوسرے حبیب کے داماد بھی ہے، حبیب کے نواسوں کے والد بزرگوار بھی ہیں، مصطفیٰ کی شہزادی کے شوہر نامدار بھی ہے، عرب کے سردار بھی ہے، جن کی زوجہ مطہرہ کو جنتی خواتین کے سردار ہونے کا اعزاز، جن کے شہزادگان کو جنتی جوانوں کے سردار ہونے کا اعزاز۔ لہٰذا آپ بتائیے کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ سے آپ کی محبت کا انداز کیا تھا؟ تو شیر خدا فرماتے ہیں واللہ کانا احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الظمأ۔ اے لوگو، ہم گھر والوں سے پوچھنا چاہتے ہو، دیکھو تم گھروں میں جانتے ہوں گے داماد کا رشتہ بڑا نازک ہے، داماد کے نخرے سسرا اٹھاتا ہے، لیکن ہم مصطفیٰ کے داماد ہیں، مگر ہمارے دلوں کے اندر رب نے جو محبت رکھی ہے آج تمہارے کہنے پر ہم تمہیں بتا رہے ہیں، مصطفیٰ کی ذات گرامی ہمارے پاس ہمارے مالوں سے زیادہ محبوب، ہماری اولاد سے زیادہ محبوب۔ ہماری اولاد کون؟ جو جنتی جوانوں کے سردار، ہماری کون اولاد؟ جن کو مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پر سوار کرایا، وہ ہماری اولاد جن کو پشت پتھر پر بٹھا کر مصطفیٰ خدا کی نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کو دراز کیے مصطفیٰ ان کے لیے۔ ہماری کون اولاد؟ جن کے لیے مصطفیٰ منبر چھوڑ کر نیچے آ گئے، وہ ہماری اولاد۔ ہمارے مصطفیٰ کی ذات کی بات آتی ہے تو سنو، احب الینا، قسم پہلے کھائی، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں۔ ہم یہ مضمون کو سادہ جملوں میں نہیں کہنا چاہتے تاکہ سمجھ میں آ جائے امت کو حبیب پاک کا دربار کیا ہے، محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول ہمارے پاس کیسے ہیں۔ احب الینا من اموالنا و اولادنا، ہمارے مالوں سے زیادہ ہمارے پاس محبوب، ہماری اولاد سے زیادہ ہمارے پاس محبوب۔ آگے سنیے، وآبائنا، ہمارے باپوں سے زیادہ محبوب، وامہاتنا، ہماری ماؤں سے زیادہ محبوب، ومن الماء البارد علی الظمأ، شدت کے پیاس کے موقع پر ٹھنڈے پانی سے زیادہ مصطفیٰ ہمارے محبوب۔ یعنی حصی طور پر شدت پیاس کے موقع پر، فطری طور پر، طبعی طور پر، حصی طور پر انسان کو ٹھنڈا پانی لذیذ لگتا ہے، فرما رہے ہیں اس پانی کو ایک طرف رکھو، ذات مصطفیٰ اس سے بھی زیادہ محبوب۔ عقل کے لحاظ سے بھی سمجھایا، حس کے لحاظ سے بھی سمجھایا، طبع کے لحاظ سے بھی سمجھایا۔ یعنی بیٹے کو باپ سے محبت فطری طبعی، اور باپ کو بیٹوں سے محبت فطری طبعی، اور عقلی اعتبار سے مال سے محبت، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مال رہے، اور حسی طور پر ٹھنڈا پانی پیاس کے موقع پر لذیذ ہے، حس کہتی ہے کہ اس سے محبت ہونی چاہیے۔ تو حسی دیکھیے، طبعی دیکھیے، عقلی دیکھیے، ہر معیار سے مصطفیٰ کی محبت سب سے بڑھ کے ہونا چاہیے۔ حسی طور پر جس کی طرف لگاؤ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ذات مصطفیٰ سے لگاؤ، عقلی طور پر جس سے لگاؤ ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر مصطفیٰ کی ذات سے لگاؤ، طبعی طور پر جن رشتوں سے لگاؤ ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر حبیب پاک سے لگاؤ ہو۔ یہ ہمارے دل کی کیفیت ہے، ایسا ہم اپنے حبیب کو چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی محبت کو سمجھایا۔ اچھا، محبت جانے کیسے کس کے دل میں ہے؟ محبت تو ایک پنہا چیز ہے، محبت تو قلب کے رجحان کا نام ہے۔ قلب ہی چھپا ہوا ہے تو قلب کا رجحان تو اور چھپا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ عمل کے ذریعے سے محبت تو نہیں جان سکتے آپ، کیونکہ عمل اگر معیار ہے محبت کا تو منافقین کے پاس کیا عمل تھا یا نہیں؟ اچھا چلو، منافقین کے پاس تو ہم دیکھے نہیں، قرآن کے اندر ان کا ذکر ہے، اس سے تو سمجھ میں آتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن پڑھیں گے اور حلق کے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ اور نمازوں کا حال کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم، کہ تم اپنی نماز کو ان کی نمازوں کے مقابل معمولی سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابل معمولی سمجھو گے۔
قرآن پڑھیں گے مگر حلق کے نیچے نہیں اترے گا. یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. تو اگر عمل محبت کا معیار ہے تو وہاں عمل اتنا اچھا ہے کہ حبیب پاک صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابل معمولی سمجھے گا، تم میں سے کوئی اپنے روزے کو ان کے روزوں کے مقابل معمولی سمجھے گا. قرآن پڑھیں گے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، نتیجہ یہ کہ دین سے نکل جائیں گے. تو سوال یہ کہ عمل اگر معیار ہے تو وہاں عمل نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ اتنا کر رہے ہیں کہ حبیب فرما رہے کہ ایسا دور آئے گا کہ اپنے عبادات کو ان کے مقابل میں تم ہلکے سمجھو گے، ان کے اس سے زیادہ ہوں گے. پھر معیار کیا ہونا چاہیے؟ ہم کیسے جانیں کس کسوٹی پر ہم کسیں؟ میرے آقا نے ہمیں کسی اور کے سامنے جا کر سوال کرنے کی نوبت آئے ایسا نہیں چھوڑا ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ راوی ہے، قال عن ابی الدرداء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حبک الشیء یعمی ویصم، کہ محبت کا معیار مصطفیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ تم کسی سے محبت کرتے ہو تو محبت ہے، اس کو پرکھنا ہو تو محبت کا ایک مزاج ہے کہ محبت تمہیں اندھا بنا دیتی ہے اور بہرا بنا دیتی ہے. حبک الشیء، کسی سے تمہارا محبت کرنا، یعمی اندھا بناتا ہے تمہیں، ویصم اور بہرا بنا دیتا ہے. کیا مطلب؟ جس سے محبت کرتے ہو، محبت پہلے تو ہر کسی سے نہیں ہوتی، محبت بھی اس کے اسباب محرکات پائے جاتے ہیں تو ہوتی ہے، اور ہو جاتی ہے تو جس سے ہو جاتی ہے اس کے عیب دیکھنے سے اندھی ہو جاتی ہے اور عیب سننے سے بہری ہو جاتی ہے. اس کا مطلب آپ یہ سمجھے ہوں گے محبت اندھی ہوتی ہوگی، محبت بہری ہوتی ہوگی. محبت اندھی نہیں ہوتی. اگر محبت اندھی ہوتی تو ہر کسی سے ہوتی تھی، محبت بہری ہوتی تو ہر ایک سے ہوتی تھی. محبت آنکھ والی بھی ہے، محبت کان والی بھی ہے، محبت ہر ایک سے نہیں ہوتی. محبت چار اسباب میں سے کوئی نہ کوئی سبب پایا جائے تو ہوتی ہے. حسن و جمال ہو تو محبت ہوتی ہے، کسی میں حسن ہے، خوبصورتی ہے تو محبت ہوتی ہے. کوئی خوبی ہے، کمال ہے، فضل ہے تو محبت ہوتی ہے. سخاوت کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے تو محبت ہوتی ہے. اور اگر اس سے تعلق ہے خاندانی تو محبت ہو جاتی ہے. تو حسن و جمال، فضل و کمال، جود و نوال، قرابت و تعلق، یہ چار اسباب ہیں. محبت چار اسباب میں سے کوئی نہ کوئی سبب پائے جائے تو ہو جاتی ہے، اور ہو جاتی ہے تو پھر وہ اندھی اور بہری ہو جاتی ہے کہ جس محبوب کو بنا لیتی ہے اپنا، اس کے خلاف نہ تو سنتی ہے نہ دیکھتی ہے. عیب ہے تو بھی نہیں دیکھتی، عیب ہے تو بھی نہیں سنتی. اور یہاں جس کی محبت کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے وہ حبیب کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. محمد کے معنی ہے وہ ذات جو ستودہ ہے، وہ ذات جو سراہی گئی ہے، وہ ذات جن کی تعریف رب نے بھی کی ہے، خلق نے بھی کی ہے، وہ ذات جو کمالات کی جامع ہے، نقص و عیب سے پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ آپ کہیں گے یہ عیب سے پاک ہونے کا کہاں سے مطلب سمجھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد سے ہے، حمد تعریف کرنے کو کہتے ہیں. عیب ہو تو تعریف ہوتی ہے بھائی. تو محمد کے معنی وہ ذات جن کی خوب تعریف کی گئی، خوب تعریف کی جاتی ہے، خوب تعریف کی جائے گی، خوب تعریف ہوتی رہے گی. تو عیب ہو تو تعریف تو نہیں ہو سکتی، عیب اور نقص پر تعریف نہیں ہوتی، خوبی اور کمال پر ہوتی ہے. تو رب نے نام مبارک رکھ کر بتا دیا میرا حبیب جس کی محبت کا تمہیں حکم دے کر ہم فرما رہے ہیں ساری کائنات سے بڑھ کر ان کی محبت دل میں ہو تو میرا ایمان دل میں اترے گا. ایمان میرے پاس کا ایک عظیم ترین انعام ہے، وہ ہر دل میں نہیں آتا ہے، مصطفیٰ کی محبت آتی ہے تب آتا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان سے کہا گیا محبت کے بغیر جو دعوی ایمان کر رہے تھے کہ ابھی ایمان دل میں آیا نہیں، پہلے مصطفیٰ کو لاؤ تو آئے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بتا دیے غار ثور میں، کیا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی داخل نہیں ہوئے؟ ابو بکر صدیق جا کے کچرے کو صاف کیے اور اس کے بعد کہنے لگے حضور میں صاف کر چکا ہوں، آپ آئیے. حبیب داخل ہوئے تو دل میں مصطفیٰ بھی یوں ہی نہیں آتے، حبیب دل میں آتے ہیں تب رب کا ایمان آتا ہے. اور حبیب دل میں کب آتے ہیں؟ جب ابو بکر صدیق کو دل میں بلاتے ہو تو وہ دل کو تمہارے صاف کر کے محبت مصطفیٰ سے بھر دیتے. کہتے حبیب زمین ہموار ہے، قدم رنجا فرمائیے. حبیب جب جلوہ گر ہوتے ہیں تو رب فرماتا ہے ہاں میرا فیضان آئے گا، اب یہ بندہ صاحب ایمان قرار پائے گا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو حبیب پاک کا نام مبارک کیا رکھا ہے اللہ پاک نے؟ محمد الرسول اللہ. یہ میرے مصطفیٰ ہیں جو لائق مدح و ثنا ہیں، ہر ستائش و خوبی کے حامل ہیں، مدح و ثنا کے لائق ہیں،
ستودہ ذات بھی ہیں، ستودہ خصال بھی ہیں۔ ابھی آپ نے نعت خواں سے شروع میں ایک حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کے 2 شعر سنے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جیسے حسن والے کو کبھی میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسے جمال والے کو کسی ماں نے جنم دیا ہی نہیں، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا جیسے آپ چاہتے تھے ویسا آپ کو پیدا کیا گیا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہ حضور سے پہلے حضور جیسا دیکھا، نہ حضور کے بعد کبھی حضور جیسا دیکھا۔ یعنی جلوگر ہوئے مصطفیٰ تو بھی میں نے دیکھا، وصال فرما گئے مصطفیٰ تو بھی میں نے دیکھا، پہلے بھی مصطفیٰ جیسا کوئی نظر نہیں آیا، بعد میں بھی مصطفیٰ جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ حبیب اس عالم میں آئے تو بھی میں نے دیکھا، حبیب کا نور جب اللہ پاک کے امر تکوینی سے سفر کر رہا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام کے فیض سے مجھے اکتساب کا موقع دے کر بھی وہ منظر دکھایا۔ اس وقت بھی مصطفیٰ جیسا کوئی نظر نہیں آیا اور اس وقت بھی مصطفیٰ جیسا کوئی نظر نہیں آیا، نہ پہلے میں نے مصطفیٰ جیسا دیکھا نہ بعد میں نے مصطفیٰ جیسا دیکھا۔ دیکھو گھر والے یہ کہہ رہے ہیں، صحابہ کی بھی گواہی موجود، اہل بیت کی بھی گواہی موجود، ذرا ان سے بھی پوچھئے جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ایسے ہیں کہ نبیوں کے پاس وہی لے کر پہنچاتے تھے، وہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے نزل بہ الروح الامین فرمایا، ان کی شان قوت کیسی ہے قرآن اس کی عظمت بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ترجمہ حضرت امیر خسرو نے یوں کیا، آفاقها گردیدم مہر بتاں ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت نے یوں کہا، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بارے میں جبریل فرما رہے ہیں، ہم نے مصطفیٰ جیسا فضل و کمال والا کوئی نہیں پایا۔ انبیاء سے پوچھتے ہیں آپ حضرات کیا کہتے ہیں، تو بیت المقدس میں امام الانبیاء معراج کے موقع پر تشریف فرما ہے، سارے انبیاء کرام موجود ہیں، جبریل اذان دیتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، صفیں قائم ہو گئی ہے، مصلی امامت پر کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ جبریل امین صف سے باہر آ کر مصطفیٰ کے دست اقدس کو تھام کر عرض کرتے ہیں، حضور آپ کس کا انتظار فرما رہے ہیں، کون آپ کے ہوتے ہی امامت فرمائے گا؟ گویا حبیب پاک امت کو سمجھانا چاہتے ہیں، یہ جب پیغام آگے امت تک پہنچے گا تو معلوم ہوگا حضرت آدم پہلے آئے تھے زمین پر رہ چکے تھے، حضرت شیس پہلے آئے تھے زمین پر رہ چکے تھے، حضرت نوح پہلے آئے تھے زمین پر رہ چکے تھے۔ گویا کہ مصطفیٰ علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام آئے اور کوئی 1000 سال رہے، کوئی 950 سال رہے، کوئی کم رہے، لیکن حبیب پاک معراج میں جس وقت تشریف لے گئے تھے 40 سال میں تو بعثت کا اعلان ہوتا ہے، اس کے بعد 11.5 سال کا عرصہ بیتتا ہے، معراج میں رب بلاتا ہے، تو گویا ولادت مصطفیٰ پر نشأت عنصری میں مصطفیٰ کے آنے کے بعد 51 سال 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا، تو گویا کمپلیٹ ابھی 52 سال بھی نہیں ہوئے، اتنا ہی عرصہ مصطفیٰ گزارے، لیکن وہاں پہلے وہ موجود ہیں جو 1000 سال دنیا میں رہ کر گئے، 950 سال رہ کر گئے، تو اتنے عرصے تک نمازیں پڑھے، اتنے عرصے تک تسبیح و تحلیل کیے، اتنے عرصے تک امامت کیے، اتنے عرصے تک خطابت کی، اتنے عرصے تک توحید کی دعوت دیتے رہے۔ ان کے اعمال نامے میں دیکھو تو نیکیاں بظاہر اتنی نظر آ رہی ہے، حبیب پاک تو دنیا میں تشریف لانے کے بعد 51 سال کا عرصہ بیتا، اب امامت کے لحاظ سے کون آگے بڑھنا چاہیے؟ عقل تو یہی کہتی ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، جس کے سجدے زیادہ ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، جس کی عمر زیادہ ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، جس کا علم زیادہ ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ سارے انبیاء کہہ رہے ہیں کہ ہماری تسبیح دنیا میں آنے کے بعد تمہیں نظر آ رہی ہے، مگر یہ وہ ہیں کہ جس وقت یہ تسبیح پڑھ رہے تھے ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، جس وقت یہ رب کو جانتے تھے ہم کو علم بھی نہیں تھا، جس وقت یہ رب کو پکار رہے تھے کوئی
تھا ہی نہیں. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے جن کو لباس وجود بخشا تھا پہلے پیدا کیا، خلق اول بنایا. حبیب پاک کے فیضان سے ساری کائنات کی بزم سجائی گئی ہے، انبیاء کو نبوت دی گئی ہے، رسولوں کو رسالت دی گئی ہے. تو لہٰذا ظاہری دنیا سے تم مصطفیٰ کے قیام کو کاؤنٹ کر کے دھوکے میں نہ رہنا. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے معلم اس وقت بھی تھے جب کہ ہمیں شعور بھی نہیں تھا، جب رب نے عالم ارواح میں ساری روحوں کو طلب کر کے فرمایا الست بربکم، میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب حیران تھے جواب کیا دیں. روح محمدی کی طرف نگاہیں اٹھی، حبیب کی روح نے کہا بلا کیوں نہیں مولا، تو ہی ہمارا رب ہے. تو حبیب کا جواب سننے کے بعد سبوں نے کہا بلا بلا کیوں نہیں مولا، تو ہمارا رب ہے. تو وہ عالم میں مصطفیٰ نے جب رب کو پہچانا تو اس سبق سے ہم نے رب کو پہچانا تھا. اس لیے کون ہے آج امامت کرنے والا؟ اس لیے امامت ان کا منصب ہے، افضلیت ان کا منصب ہے، اکملیت ان کا منصب ہے، اجملیت ان کا منصب ہے، احسنیت ان کا منصب ہے، اولویت ان کا منصب ہے، اولیت ان کا منصب ہے. لہذا بابو اہل العلم والفضل حق بالامامہ، علم و فضل میں جو سب سے اونچے درجے پر ہے وہی امامت کا سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. تو ہم نے ان کو اپنا امام بنایا. اب کیا چاہتے ہو بولو؟ تو اتنے بے مثل و بے مثال مصطفیٰ علیہ السلام ہیں. تو فرمایا جس کسی سے بھی محبت کرتے ہو تو محبت دل میں ہونے کا معیار یہ ہے کہ محبوب کا عیب نظر نہ آئے، محبوب کے عیب کو آنکھ نہ دیکھے، کان ان کے عیب کو نہ سنے، تو پھر محبت ہے یہ سمجھا جائے گا. تو حبیب کی ذات کو تو اللہ نے کیسا بنایا؟ بے عیب بنایا، پاک صاف بنایا. اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو اتنے مقامات سے سرفراز فرمایا کہ تصور بھی ہمارا نہیں جا سکتا، خیال بھی ہمارا نہیں جا سکتا. دیکھو حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے محمدیت کا اعزاز بخشا ہے اور ہر کافر و بے ایمان پر لازم قرار دیا کہ وہ ایمان لانا چاہتا ہے تو کیا نام لے حضور کا؟ محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ، طٰہٰ رسول اللہ، یاسین رسول اللہ پڑھے گا تو مومن نہیں بنے گا. محمد رسول اللہ پڑھنا ضروری ہے. کلمے کے موقع پر اس کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ جس کو تو رسول کہہ رہا ہے پہلے ان کو بے مثال بھی مان، بے عیب بھی مان، نقص و عیب سے پاک جان. اب اس کے بعد جب کلمہ پڑھے گا تو دیکھا جائے گا عیب اگر مصطفیٰ کا نہیں بیان کر رہا ہے تو محبت میں سچا ہے، حبیب کی کمی اور نقص کی بات نہیں کر رہا ہے تو محبت میں سچا ہے. اس لیے کہ کلمہ تو یہ کہہ کر ہی تجھے اسلام میں بلایا تھا کہ مصطفیٰ کو ایسا مان کہ مصطفیٰ جیسا نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہے نہ بعد. اور اپنی ہر شان میں مصطفیٰ علیہ السلام بے مثل و بے مثال ہے. تو یہ ہے حبیب پاک کی محبت اور اس کا معیار. معیار کیا ہے کہیے؟ کہ اندھے بہرے ہو جائیں، مطلب عیب والا محبوب بھی ہو تو محبت اس سے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اس کا عیب اس کی آنکھ نہ دیکھے، اس کا عیب اس کے کان نہ سنے. اور جس مصطفیٰ کو اللہ نے بے مثال بنایا، عیب اور نقص سے پاک رکھا، وہ حبیب پاک علیہ السلام میں اگر کسی کی آنکھ عیب دیکھ رہی ہے، کسی کے کان عیب سن رہے ہیں تو العیاذ باللہ محبت گویا ہے ہی نہیں. یہ معیار ضیاء الدین کا نہیں ہے، اللہ کے محبوب کے فرمان سے یہ بات ہمیں ملی. حبک شیء یعمی و یسم. اور کیسے جانیں گے؟ اندر کی چیز تو جان نہیں سکتے. لہٰذا اب اس کی زندگی کے اندر یہ پہلو نظر آتا ہے خطاب و بیان میں. اگر یہ نظر آتا ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام کی خوبیاں ہی خوبیاں بیان کر رہا ہے تو الحمدللہ محبت ہے. حبیب پاک علیہ السلام کے محاسن تلاش کر رہا ہے تو محبت ہے. اس لیے دیکھیے آپ اس زمانے کے کفار عربی زبان جاننے والے تھے نا، وہ لوگ بھی ان کو معلوم تھا حبیب پاک علیہ السلام کا نام مبارک کیا معنی رکھتا ہے. حبیب کے خلاف بولنا چاہتے تھے، حبیب کا نام لے کر جب برا بولتے تھے تو پھر سوچتے تھے محمد کہہ کر ہم ان کا عیب کیسا بتا سکتے. محمد کا مطلب ہی تھے جو خوبیوں والے ہیں، عیب ہی نہیں ہے جن میں عیب نہیں ہے، جن میں خوبی ہے، جن میں کمالات ہے، ہم ان کا نام لے کر ان کو برا بول ہی نہیں سکتے. لہٰذا کیا کرتے تھے؟ مذمم بول کر گالی دیتے تھے. مذمم کے معنی برا، لفظ مذمم استعمال کر کے جو دل میں تھا وہ نکالتے تھے. تو اسی لیے حبیب پاک علیہ السلام بڑا پیارا جملہ فرمایا اپنے صحابہ کرام سے، الا تعجبون، اے میرے صحابہ کیا تم تعجب نہیں کرتے؟ کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، میرا اللہ کیسے میری عظمت کا محافظ ہے، کس طرح قریش کی لعن طعن اور بدگوئی سے میرا رب میری حفاظت کرتا ہے. صحابہ سے فرمایا تم تعجب نہیں کرتے؟ تم کو دکھ ہو رہا ہے کہ وہ میرے خلاف بول رہے ہیں لیکن تعجب ہی تو کرو نا، اللہ کیسے بچاتا ہے. یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، وہ مذمم پر لعنت بھیجتے ہیں، میں تو محمد ہوں. وہ مذمم کہہ کر برا کہتے ہیں، مذمم جو ہوگا اس پر لعنت جائے گی، میں تو پیکر مدح ثنا ہوں.
میرے نام کو بگاڑ کر وہ جس کو بول رہے ہیں اس کی طرف بات جاتی ہے، مگر میرا رب نام ایسا رکھا کہ میری ذات کی بھی حفاظت ہے، میرے صفات کی بھی حفاظت ہے، میرے ناموس کی بھی حفاظت ہے، میری عظمت کی بھی حفاظت ہے۔ کیا اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبیت ہے، ذرا دیکھیے۔ اللہ نے روز ازل میں رکھا مصطفیٰ محمد الرسول اللہ، رب نے فرمایا لا الہ الا اللہ، حبیب نے کہا۔ اللہ کے نور سے حبیب پاک کی جب تخلیق ہوئی تو حبیب کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ رب نے مصطفیٰ کو پیدا کیا محمد الرسول اللہ، اور پیدا ہو کر رب کے حبیب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ یہ مصطفیٰ کے زبان سے نکلا ہوا کلمہ ہے، محمد الرسول اللہ یہ رب کا کلمہ ہے۔ اللہ نے جب کلمے کو امت کے حق میں عطا کرنا چاہا تو کہا محبوب پہلے آپ نے جو فرمایا اس کو پڑھاتا ہوں، پھر جو میں پڑھا ہوں اس کو بعد میں پڑھاتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح مصطفیٰ کی سنت سے فرض کی طرف آنا چاہیے۔ اسی وجہ سے رمضان کے مہینے میں روزے کو فرض قرار دیا، تراویح کو سنت قرار دیا، لیکن داخلہ روزوں میں آپ کا ڈائریکٹ نہیں ہوتا، تراویح کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تراویح کی سنت رات میں پہلے ادا کرتے، سحر کے بعد صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے۔ نماز خدا کی عبادت ہے فرض، لیکن اللہ اکبر تکبیر تحریمہ فرض ہے، مگر ہاتھ اٹھانا رفع یدین کی سنت ہے۔ فرمایا فرض میں جب داخل ہونا چاہو سنت مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر آؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں احرام باندھ کر تم عمرہ یا حج کرنے کو جاتے ہو، یاد رکھو عمرے میں طواف فرض ہے، حج کا طواف فرض ہے، لیکن احرام کی چادریں فرض نہیں ہیں، یہ سنت ہے مصطفیٰ کی۔ اس لباس کو پہنو تاکہ تم کو پیراہن مصطفیٰ کا پہنا کر، مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ کر میں اپنے کعبے کا طواف کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ لباس حبیب پاک کا ہو اور پھر تم میرے کعبے کا طواف کرو تو میری رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ تو میرے عزیزو، محبوبیت مصطفیٰ کی ایسی ہے کہ ہمیں سمجھایا حبیب کو بے پناہ چاہو، اور حبیب پاک کو چاہو تو معیار کیا ہے کہ عیب کبھی زبان سے نہ کہو اور کبھی کانوں سے سنو نہیں۔ ادھر کی کلپ ادھر کی کلپ سنیں گے، تم بھی سنو، شیئر کرو۔ ارے کیا تمہاری محبت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ بدگوئی کی بات کو آگے پھیلائیں آپ؟ استغفر اللہ، ہرگز نہیں۔ یہ سب سے بڑی ہماری بھول ہے۔ حبک شیء یعمی و یسم کے معیار پہ ہماری محبت نہیں اتر رہی ہے۔ کوئی کچھ دریدہ دہن کہتا ہے تو اس کا مقصد پورا کرنے میں ہمارے نادان لوگ ذریعہ بن جاتے، پھیلاتے جاتے، سنو کیا بول رہا ہے، سنو کیا بول رہا ہے۔ ارے عقل مندو، قرآن تو کہتا ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ جب صدیقہ کائنات پر تہمت باندھنے والوں نے تہمت باندھی تھی تو اللہ نے فرمایا ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا ہوتا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اچھا گمان کرتے ہوتے اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے۔ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ایسا کیوں نہ کہا، ہم تو یہ زبان سے بول نہیں سکتے، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ اس سے خدا نے بتایا جو پاک باز ہستیوں کے خلاف بکواس کیا جائے اس کو نہ سنو نہ آگے شیئر کرو، اس کو وہی دفن کر دو، وہ لائق التفات ہی نہیں ہے۔ حبک شیء یعمی و یسم، یہ معیار ہے محبت کا، سمجھے آپ؟ اور دو چار نمونے آپ کے سامنے رکھ کر بات کو سمیٹتا ہوں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا معیار سمجھ میں آ گیا کہ حبیب پاک کو بے مثال مانو اور عیب نہ دیکھو نہ عیب سنو۔ ارے میرے کو ایک روایت مل گئی تو اہل نادان، وہ کون سی روایت ہے جو مصطفیٰ کے نقص کو بتاتی ہو؟ اللہ نے فرما دیا مصطفیٰ کمالات کے خوگر ہیں، اب اس کے خلاف اگر کوئی ہے تو سوائے دھوکے کے اور کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ کو ذرا دیکھو تو صحیح، محبت کس طرح کرتے تھے وہ، جن کو رضی اللہ عنہ کا تمغہ عرش کے مالک نے دیا ہے، حبیب سے محبت کے جلوے دکھائے تھے۔ یہ بتایا تھا دنیا والوں کو کہ ہم مصطفیٰ کو جب چاہتے ہیں تو باپ سے بھی زیادہ چاہتے ہیں، ماں سے بھی زیادہ چاہتے ہیں، اولاد سے بھی زیادہ چاہتے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا، ثبت کر دیا ہے۔ حبیب کی ذات سے محبت تو مطلب حبیب جن سے محبت کرتے ان سے بھی محبت، آل مصطفیٰ سے محبت، اصحاب مصطفیٰ سے محبت، اولیاء امت سے محبت، حبیب پاک کے ارشادات سے محبت،
خدا کے کلام سے محبت، مکہ مکرمہ کی سرزمین سے محبت، مدینہ طیبہ کے ذرے ذرے سے محبت، بدر و احد و حنین مقامات سے محبت. یہ مقامات مصطفیٰ یہاں سے گزرے ہیں، یہاں سے پرچم اسلام کو مصطفیٰ نے بلند کیا ہے. زمزم شریف سے محبت حبیب پاک نے نہ صرف پیا ہے، اپنا لعاب دہن بھی اس میں ڈالا ہے مصطفیٰ علیہ السلام نے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے تعلق سے محبت ہو تو احد کے پہاڑ سے بھی محبت ہے، غار حرا سے بھی محبت ہے، جبل سور سے بھی محبت ہے. یہاں ہجرت کے موقع پر مصطفیٰ 3 دن رہے ہیں. یا غار حرا میں مصطفیٰ وحی الہی کے نزول سے پہلے تشریف جایا کرتے تھے. احد کے پہاڑ پر مصطفیٰ چڑھے، اس پہاڑ نے حبیب پاک علیہ السلام کے قدم مبارک کو اپنے اوپر پایا تو مسرت کے مارے چھومنے لگا. حبیب ٹھوکر مار کر فرماتے ہیں اے احد تھم جا، تجھ پر نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے. اللہ کی حبیب علیہ السلام سے اس محبت کا جو رشتہ ہے اس کو دیکھ کر محبت کرنا چاہیے. حضرت انس بن مالک کے پاس ایک راوی ابو طالوت تابعی کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں گیا، دخلت علی انس وهو یاکل القرع، کہ وہ کدو تناول فرما رہے تھے، وہ یقول، اور کہہ رہے تھے. اب دیکھو ان کی بھی نعت خوانی کیسی ہے، ان کی بھی مدح خوانی کیسی ہے. ہم تو مصطفیٰ کی شان میں اشعار لکھتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں. ارے وہ صحابہ کے مدح و ثنا کے انداز دیکھو. کہنے لگے یا لکی شجرتن ما حبکی لیا لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک. اے کدو کے درخت، اے کدو کی بیل، تو کتنا میرا محبوب تر ہے، پیارا اور عزیز تر ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ تو اس سے محبت فرماتے. تو صحابہ کی دیوانگی دیکھو. عرش کے مالک نے جن کو مصطفیٰ کی صحبت کے لیے چنا، ان عاشقوں کے عشق کا انداز دیکھو. یا لکی شجرتن، خطاب درخت سے کہہ رہے ہیں، درخت سنتا ہے؟ بولیے. خطاب اس سے کر رہے ہیں جو بظاہر سنتا نہیں ہے، مگر وہ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کا نام لے تو کیوں نہیں سنے گا، جن کے نام پر درخت بھی آیا کرتا تھا. اللہ کی حبیب علیہ السلام وہ ہیں کہ درختوں کو بلاتے ہیں تو درخت سجدہ ریزی کو آتے ہیں، ٹہنی کو بلاتے ہیں تو ٹہنی جدا ہو کر حبیب کا کلمہ پڑھتی ہے، اشارہ کرتے ہیں تو اپنے مقام پر لوٹ جاتی ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحاح کی حدیث موجود ہے. تو کہنے لگے یا لکی شجرتن، لام تعجب کا، یا ندا کا، یا لکی شجرت، اے درخت واہ کیا تیرے نصیب ہے، ما احبکی لیا، تو کتنا میرا محبوب ہے، تو کس قدر میرا پیارا ہے، میرے دل میں کیسی تیرے سے وابستگی ہے، میرے دل کا کیسا تیری طرف میلان و رجحان ہے. کیوں ہے بھائی؟ اس لیے کہ تو میری غذا ہے، اس لیے کہ تو بھوک مٹاتا نہیں. لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکی، کہ میرے پاس محبوب ہونے کی وجہ کچھ نہیں ہے، صرف مصطفیٰ کی تیرے سے محبت ہے. بھائی کون سی محبت ہے؟ کہا میں نے مصطفیٰ کو ایک مرتبہ دیکھا، پیالے میں کدو کے خاص مصطفیٰ تلاش کر کے تناول فرما رہے تھے تو میں سمجھ گیا مصطفیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں. حبیب نے کوئی جملے میں پسندیدگی کا اظہار کیا، میں یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہوں. حبیب کے اس تلاش کرنے کے انداز سے میں سمجھ گیا کہ یہ مصطفیٰ کو بھا گیا ہے. میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں تو کدو کی حیثیت سے نہیں دیکھتا ہوں، محبوب مصطفیٰ ہے اس نظر سے دیکھتا ہوں. یا لکی شجرتن ما حبکی لیا لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک. قربان جاؤ، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. دبا کھانے کے بیان میں امام ترمذی باب الاطعمہ میں اس روایت کو لائے اور بتائے ذرا دیکھو محبت والوں کا انداز. سواریوں سے پیار ہے، اداؤں سے پیار ہے، ذروں سے پیار ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا ان کے ساتھ پیار ہے. تو محبت ایسی دل کے اندر ہمارے ہو تو پھر ہماری اطاعت، ہماری تابعداری اللہ کو بھی پسند آئے گی اور اللہ پاک ہمارے خطاؤں کو بھی معاف کرے گا، ہمیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا. اللہ تعالیٰ سے ہماری عاجزانہ دعا ہے کہ پروردگار جو کچھ ہم نے اپنے ناقص علم سے، اپنی اس زبان سے عرض کیا ہے مولا، اس میں جو کچھ خطائیں ہوئی ہے اسے معاف فرما دے، درست اور صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. حبیب پاک کی محبت سے ہمارے سینوں کی کھیتیوں کو اے اللہ سرسبز و شاداب بنا دے. محبت مصطفیٰ کے شیریں آب زلال سے ہمارے دل کی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب فرما دے. اے اللہ ہمارے چمنستان حیات کو تازہ بہار بنائے رکھ مولا، سدا بہار بنائے رکھ. اے اللہ ہماری آل اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. محبت رسول پاک علیہ السلام میں، اطاعت رسول پاک علیہ السلام میں جلا، محبت و اطاعت رسول پاک علیہ السلام میں موت عطا فرما. محشر میں حبیب پاک کی شفاعت سے شاد کام فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول از طفیل خواجہ گانے نقش بن کار دنیا عاقبت محمود باد. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.